اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشتاق احمد ڈینٹو، ٹیچر یو پی ایس ملباغ زون لنگیٹ. اس وقت میرا مضمون اردو ہے چھٹی جماعت کا، اور آج کا موضوع ہے جگنو. پہلے بچوں، آپ اپنی کتاب کو صفحے نمبر 96 پر کھولیے. آج ہم یہ نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے جگنو. پہلے بچوں، اس نظم کو سکندر علی واجد نے لکھا ہے. برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا. پہلے بچوں، برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. اس پہلے بند میں، اس پہلے شعر میں سکندر علی واجد کہتے ہیں کہ جگنو اس نظم کا عنوان ہے. اس کے پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. برسات کی رات تھی، کافی اندھیری رات تھی، میری نیند کھل گئی. پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا. میں نے دیکھا کہ بارش کے بعد پانی ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور گلشن کا گرد و غبار دھل گیا تھا. بیدار تھی باغ میں اکیلی، بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی. پہلے بچوں، باغ میں پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی جاگ رہی تھی. چنبیلی ایک پھول کا نام ہے، یعنی چنبیلی کے پھول کھلے ہوئے تھے. ان پھولوں کا رنگ سفید ہونے کی وجہ سے وہ رات کے اندھیرے میں بھی دکھائی دے رہی تھی. اتنے میں جو راو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی. اب کیا ہو رہا ہے کہ باغ میں میں نے دیکھا کہ جب ہوا کا جھونکا آیا تو ایسا لگا کہ آس پاس کے ماحول کا مقدر چمک گیا، قسمت چمک گیا. ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش. ایسا لگنے لگا کہ جگنوں کی بارش ہو رہی تھی، گویا ہونے کو تھا سویرا. اندھیری رات میں جگنوں کے چمکنے سے فطرت کا حسن ظاہر ہونے لگا. مجھے یوں لگا کہ گویا ہونے کو تھا سویرا. مجھے لگ رہا تھا کہ رات میں بھی یہ مجھے سویرا نظر آ رہا ہے. اتنے جگنوں کی اتنی بارش ہو رہی تھی، اتنی چمک نظر آ رہی تھی. جگنوں اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے. جگنوں اس طرح چمکتے چمکتے اڑ رہے تھے جیسے ہیروں کے پر لگ گئے تھے. اس شعر میں شاعر نے جگنوں کو ہیروں سے تشبیہ کی، یعنی جس طرح ہیرے چمکتے ہیں اسی طرح یہ جگنو بھی
چمکتے چمکتے اڑ رہے تھے۔ پیپل تو چنار بن رہا تھا، پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا۔ جگنو اندھیرے میں پیپل کے پیڑ پر بیٹھے تو ایسا لگا کہ جیسے پیپل کا پیڑ نہ ہو بلکہ سرخ پھولوں سے بھرا ہوا چنار کا پیڑ ہو، سرخ پتوں سے، یعنی اتنی چمک ان کی تھی۔ اب پیپل کے پیڑ بھی چنار کے پیڑ نظر آنے لگے، یا ہم یوں کہیں گے جس طرح چنار کے پتے سرخ پتوں سے روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جگنو کی وجہ سے پیپل کا پیڑ چنار کے پیڑ کی مانا چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ جگنو کے چمکنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرے سے موتی پھوٹ پڑے، جیسے پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ میرے بچوں، یہ تھی نظم جگنو سکندر علی واجد کی تھی۔ اس پر اور بھی بات ہوگی، اس نظم پر۔ آج ہم یہاں اتنا ہی پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔